رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم. اللہ کا لاکھ شکر کہ ہماری سورہ قاریہ ختم ہو گئی اور اب ہماری جو سورہ شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورہ عادیات. سورہ عادیات جو ہے آپ دیکھو گے کہ اتنی خوبصورت سورہ ہے، اتنی پیاری سورہ ہے کہ میں واقعاً عجب ہو گئی اس سورہ کو پڑھتے ہوئے. پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں سورہ کے اعمال بتاؤں نا، اس کی فضیلت کیا ہے پڑھنے کی، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے کیوں، کہاں، کیسے نازل ہوئی، اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ عادیات، یہ جو سورہ عادیات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن جو اس کے آثار ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی. سورہ عادیات کی پڑھنے کی فضیلت کی طرف پہلے ہم آتے ہیں. سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأها اوتیہ من الاجر 10 حسنات بعدد من بات من مزدلفہ وشہد جمعا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ عادیات کو پڑھتا ہے نا تو اس کو میرا رب جو ہے وہ کس چیز کا ثواب دیتا ہے؟ اوتیہ من اجر، اس کو عطا کیا جاتا ہے اجر. جتنے بھی خانہ کعبہ میں حاجی آتے ہیں نا اور یہ 10 راتیں وہاں پر گزارتے ہیں اور جو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، ان سب حاجیوں کے برابر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں سورہ عادیات پڑھنے سے. آپ سوچیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز جو سورہ عادیات میں آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے نا، آپ کو مزہ آ جائے گا اور خوش ہو جاؤ گے. آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سورہ عادیات جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے نا، ان کی بہادری کے لیے، ان کے لیے نازل ہوئی تھی. تو یہاں پر آپ دیکھو اس سورہ میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ عادیات کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ والعادیات وأدمن قراءتها بافه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامة خاصة وكان في حجره ورفقائه. اب دیکھو جو بھی سورہ عادیات کو پڑھتا ہے، یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ عادیات کو پڑھتا ہے نا اور وأدمن، اور اس پر ادمن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھتا ہے، یعنی اس کو ادامہ دیتا ہے اور کنٹینیو رکھتا ہے اس سورہ قاریہ کو قراءت پر، بعث اللہ مع امیر المومنین علی علیہ السلام. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو مبعوث کرے گا قیامت کے دن مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ اس کو خداوند عالم اس کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن مبعوث کرے. وکان فی حجرہ، اور وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور ان کے دوستوں میں ہوگا اور ان کے خاص دوستوں میں ہوگا. تو آپ دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی بات ہے سورہ عادیات کی پڑھنے کے لیے. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ عادیات، سورہ عادیات جو ہے نا، اگر کوئی سورہ عادیات کو پڑھتا ہے تو اس کو آدھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آدھا قرآن. عجب ہے کہ سورہ عادیات کے پڑھنے سے آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو یہاں پر یہ سورہ عادیات کا ثواب ہو گیا. اب میں آتی ہوں سورہ عادیات کے اعمال کی طرف کہ سورہ عادیات کے کچھ اعمال ہے کہ ہم سورہ عادیات کو جب پڑھیں گے تو ہمارے لیے کتنا ثواب ہوتا ہے نا، اور کس کس چیز کے لیے ہم سورہ عادیات کو پڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات، دشمن اگر خدا نہ خواستہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے اور ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں اذیت دے رہا ہے، کوئی دشمن ہے ہمیں، تو پر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، پہلی بات یہ کہ ہم سب کو دشمن نہیں سمجھ سکتے نا. ہم نہیں کہہ سکتے یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا دشمن ہے. نہیں، واقعاً اگر فیل ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، لوگ آ کر بتاتے ہیں، یعنی پروف ملتا ہے کہ واقعاً یہ دشمن ہے، تو دشمن کو ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ نہ کرے، کیونکہ اگر ہم اپنوں کے لیے پڑھتے، دشمن سب سے بڑا دشمن تو ہمارا شیطان ہوتا ہے. تو اگر ہم
ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کے دل میں رحم ڈالنے کے لیے، اس لیے کہ اس کو پچھتاوا آئے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اگر کوئی شخص روز 7 دفعہ سورہ عادیات پڑھے گا اور اس دشمن کا نام لے گا تو دشمن شرمندہ ہوگا، معافی مانگے گا، اور وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے بھی معافی مانگے گا، اس شخص سے بھی معافی مانگے گا، اور وہ شرمندہ ہوگا، اور پھر وہ جو دشمنی ہے یا کچھ بھی کوئی بھی جسے ہم کہتے ہیں دشمنی کی تھی یا اس کے خلاف بات کرتا تھا یا کچھ بھی جیسے اس کے خلاف جادو کرتا تھا یا جو بھی، وہ سب کرنا چھوڑ دے گا اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور وہ معافی بھی مانگے گا اور خود شرمندہ بھی ہوگا اگر کوئی شخص 7 دفعہ روز سورہ عادیات پڑھ کے صرف دعا کرے گا تو۔ اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے جسے ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کام والے ہوتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ روز گم ہو جاتے ہیں، ایک دن آتے ہیں 2 دن نہیں آتے ہیں، یا کبھی کبھی بچوں کے اندر اتنی بری عادت ہو جاتی ہے کہ وہ روز دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا ابھی جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر کہ اگر آپ کو ٹین ایج بچوں کو کنٹرول کرنا ہے تو ٹین ایج بچوں کے لیے یا کام والے یا جو بھی شخص روز بھاگ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں غلط راستے پہ، تو ان کے لیے اگر آپ 11 دفعہ روز سورہ عادیات پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دو نا تو وہ بھاگنا چھوڑ دیں گے، وہ نہیں بھاگیں گے، اور پھر وہ کیسے کہتے ہیں گجراتی میں کہتے ہیں نا چھانے مانے ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اچھا یہ صرف عمل آپ کر سکتے ہیں، یہ عمل جو ہے نا 11 یا 3 دن یا 21 دن کر سکتے ہیں، 21 دن کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر ایک اور اس کے لیے آتا ہے کہ سورہ عادیات کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہے نا تو سورہ عادیات کو جس کو نظر لگے صرف 3 دفعہ آپ سورہ عادیات اس کے اوپر آپ پڑھ کے دم کر دو یا اس کو پانی پہ دم کر کے پلا دو تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا بہت شدید درد نہیں ہوتا، سخت ترین درد ہوتا ہے باڈی میں، کبھی کبھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور بخار ہوتا ہے، بخار اترتا نہیں، بہت زیادہ لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں بخار اترتا نہیں ہے، تو میں ان کو ایک علم نشرہ کا عمل دیتی ہوں۔ اور دوسرا یہاں پر یہ آتا ہے کہ سورہ عادیات کو بھی اگر آپ پانی پہ 3 دفعہ دم کر کے پلا دو نا تو اس سے درد ختم ہو جاتا ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو نظر ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بس ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ روزانہ ایک مرتبہ کھانے کے اوپر رزق میں برکت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو نا تو صرف 1 دفعہ سورہ عادیات پانی پہ دم کر کے گھر میں جو بھی آپ کھانا پکاتے ہیں اس کے اوپر سورہ عادیات 1 دفعہ دم کر لیں پڑھ کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے کھانے میں پینے میں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا میں نے جلدی سے بتایا کہ سورہ عادیات کی فضیلت کتنی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ سورہ عادیات جو ہے وہ کوئی عام سورہ ہے، یا بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ سورہ عادیات پر بہت توجہ نہیں دیتے ہیں، میں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے، بہت زیادہ ہم دوسری سورہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ عادیات کو بہت توجہ نہیں دیتے ہیں، نہیں پتہ کیوں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سورہ ہے اور کوئی خاص نہیں ہے اس کے اندر کوئی بات، لیکن یہ بہت ہی خاص سورہ ہے اور اس کے اندر خاص باتیں موجود ہیں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں سورہ عادیات کی طرف، اور سورہ عادیات کو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آج کروں اور پھر باقی جو ہے اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، الفاظ کی میننگ بھی کرتی ہوں، جلدی سے اس کو آتی ہوں۔ سورہ عادیات کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل، اس کو آپ سب نوٹ کریں گے کہ سورہ عادیات کہاں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ عادیات کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ عادیات جو تھی وہ مدینے میں نازل ہوئی نا، کچھ کہتے ہیں مکہ میں، پر نہیں، مکہ میں بہت زیادہ جتنے بھی تفسیر کرنے والے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکہ میں نازل، مدینے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک دفعہ مدینہ میں اس طرح سے ہوا تھا، آپ نوٹ کرتے ہوئے جائیے گا کہ جنگ چھڑی تھی، جس جنگ کا نام تھا ذات السلاسل، سین لام الف سین لام، سواد نہیں، ٹھیک ہے، تو
जंग हुई थी ज़ातुल सलासल, और ये जो सूरह नाजिल हुई है ये ज़ातुल सलासल में नाजिल हुई है। आप ये नोट करेंगे। ये इस जंग में क्या हुआ था, ये 8वीं हिजरी में हुई थी, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि 12,000 सवार, यानी वही सवार, ऊँटों पे सवार या घोड़े पे सवार, वो एक ज़मीन है, एक जगह है जिसका नाम है याबिस, वहाँ पर जमा हुए हैं, और एक दूसरे के साथ उन्होंने कसम खाया है, अहद किया है। उन लोगों ने याबिस की जगह पर उन लोगों ने कसम खाया है, और उन लोगों ने अहद किया है कि हम जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करेंगे, तब तक हम, और मुसलमानों को, और जब तक हम मुसलमानों को नीस्त नाबूद नहीं करेंगे और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं करेंगे और रसूल खुदा को, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। यहाँ वो लोग अहद करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जब पता चला तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत ज़्यादा असहाब को उनके पास भेजा कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये काम ना करो। बहुत ज़्यादा अपने असहाब को रसूल खुदा ने भेजा। असहाब गए वहाँ पर, लेकिन कोई नतीजा, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, और वो लोगों ने कहा नहीं, हम बाज नहीं आएंगे, हम करेंगे और हम करके रहेंगे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा, ये रसूल खुदा हमेशा इस तरह से करते थे कि पहली दफ़ा दूसरे लोगों को भेजते थे और दूसरी दफ़ा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को भेजते थे। देखिए ये रसूल खुदा की स्ट्रेटजी है ना, ये मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को आखिर में भेजना, ये पूरे लोगों को रसूल खुदा ये दिखा रहे हैं कि देखो मैंने तुम लोगों को भी मौका दिया था, यानी उनको बोलने का मौका ना मिले। ये आप चीज़ नोट करिएगा, आखिर में इसका मुझे आप थोड़ा सा बताते जाइएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं, मैं इंशाअल्लाह बस 25 तक या 30 से पहले म्यूट खोल दूंगी, फिर आप बताइएगा इसमें से जो पॉइंट आपको लगते हैं उनको भी। चलें। अच्छा, फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जब एक ग्रुप भेजा, वो बग़ैर किसी रिज़ल्ट के वापस आ गया, तो फिर रसूल खुदा ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को मुहाजिर और अंसार के बहुत ज़्यादा ग्रुप के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, ग्रुप के साथ भेजा। वो सब के सब दुश्मन की तरफ गए। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम उनकी जो जगह थी याबिस, वहाँ पर दाखिल हुए, और फिर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, जिस तरह से हमें पता है कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने पहले उनके साथ बातचीत की, फिर उनको समझाया, फिर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने उनको बोला कि देखो तुम लोग बाज आ जाओ, इस चीज़ से हट जाओ। लेकिन वो लोगों ने बिल्कुल भी कबूल करने से, हर चीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया, और सिर्फ कहा उन लोगों ने कि नहीं, बस हमें जंग करनी है और जंग करनी है और हमें जंग ही करनी है। अब ये आप देखें, ये जो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के बलबूते पे फैला है, अब उन लोगों ने कहा जंग करनी, हम किसी भी तरीके से वापस नहीं जाएंगे, हम या तो जंग करेंगे या तो आपको शहीद करेंगे, मुसलमानों को खुदा न खास्ता ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे। अब आप बताएं इस सूरत में क्या करते मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। और वो बहुत मौला ने कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम उनके साथ जो बातचीत की, और फिर रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला, तो फिर मौला वापस आए, और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अब इसको आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी वजह से ये सूरह नाज़िल हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब उन लोगों ने कबूल नहीं किया, तो मौला ने हुक्म दिया सब अपने जो भी उनके साथ साथी थे उनको कि अपने घोड़ों को अच्छे तरीके से घास खिला दो, यानी अपने घोड़ों का अच्छे से पेट भर दो, और उनके ऊपर जो हम कहते हैं ना, उनके जितना भी चीज़ें जो सामान है उसको तैयार कर दो, और बिल्कुल अब रेडी रहो। रात को मौला ने इस तरह से हुक्म दिया, और सुबह सुबह जब अंधेरा होगा, अंधेरे के वक्त
دشمن کا حصار کریں گے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے اور پھر ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور بالکل اسی طریقے سے کیا، اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے گھوڑوں کو گھاس کھلوائی اور تیار کیا، اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ان کے ذہن اور سب چیزیں ان کے اوپر تان لی، اور پھر صبح کے اندھیرے میں ہی حملہ کیا ان لوگوں کے اوپر، اور ان سب کو کیا کرتے ہیں درہم بھرہم کر دیا۔ کچھ لوگ مارے گئے اور ان کے کچھ لوگوں کو اسیر کر دیا، عورتوں کو اور لوگوں کو، اور بہت 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 زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ لگا یہ۔ اور پھر سورہ عادیات کے بارے میں ملتا ہے کہ اسی صبح کو ابھی دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جو تھے وہ تو یابس کے مقام پر تھے، اور اسی وقت جب حملہ ہوا اور صبح کا وقت تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے میں، اور صبح کی جب نماز پڑھاتے ہیں نا تو سورہ عادیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب سورہ عادیات کی تلاوت کرتے ہیں صبح کی نماز میں تو لوگ عجب ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی بھی یہ والی سورہ سنی نہیں ہے، یہ کون سی سورہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، اس وقت جو تھے وہ واٹس ایپ اور یہ جتنی بھی چیزیں تھی کنیکشن کی نہیں تھی، تو اس وقت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اور اصحاب اور رسول خدا کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، کیونکہ وہ اس مقام پہ تھے، ہمیں پتا ہے کہ کتنا ٹائم لگ جاتا تھا، آتے ہوئے بھی کتنے دن لگ جاتے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ عادیات کی تلاوت کی تو اصحاب نے جب پوچھا نا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں تم لوگوں کو پتا ہے اس وقت اس ٹائم علی جو ہے وہ دشمنوں پہ کامیاب ہوئے ہیں، اور رات کو اسی رات یعنی صبح کو جس وقت مولا کائنات کامیاب ہوئے، حضرت جبرائیل یا رات کو حضرت جبرائیل یہ سورہ لے کر آئے اور مجھے اس کی بشارت دی۔ اور کچھ دن کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام مدینے میں آتے ہیں، اور پھر مدینے میں آ کر وہی مال غنیمت جو تھا اور خوشخبری اور ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ میں ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں ابھی ترجمہ نہیں کروں گی، لیکن ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گی، اس کو آپ نوٹ ضرور 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 نوٹ کریے گا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ خداوند عالم جانوروں سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ اللہ نے گھوڑوں کے پاؤں کی قسم کھائی ہے، حیرت کی بات ہے نا، والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی سانس کی قسم کھائی ہے، جنگ کے گھوڑے جو ہوتے ہیں جو سانس لیتے ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، فالموریات قدحا، جب پاؤں کو زمین پر مارتے تو وہ جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کی قسم، اور پھر وہ جس طرح سے ہجوم پر حملہ کرتے ہیں ان کی قسم، یعنی اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے کتنا میرا رب اپنے جانوروں سے محبت کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، سورہ نحل کی آیت نمبر 6، سورہ نحل کی آیت نمبر 6، 5 اور 6 میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ نوٹ کریے گا۔ خداوند عالم نے اس میں ایک عجیب ایک لفظ استعمال کیا ہے جو ہے جمال، اور یہ قرآن میں فقط ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، قرآن میں یہ جمال کا لفظ صرف اور صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی صرف سورہ نحل کی آیت نمبر 6 میں استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی پتہ ہے کس کے لیے؟ عجب ہو جائیں گے آپ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 ہے، وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اللہ کہتا ہے اور جانور انعام خلقہا، اس نے اللہ نے خلق کیا ان جانوروں کو تمہارے لیے، اور ان کے اندر تمہارے لیے پروردگار عالم نے تمہارے لیے فائدہ رکھا، منافع رکھا، یعنی تمہارے لیے ہر چیز رکھی، اس میں گوشت رکھا، اس میں دودھ رکھا، اس میں گرمی سردی سے بچنے کے لیے تمہاری چیزیں رکھی، اس میں سفر کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ ان کی چمڑی، یعنی ہر چیز سے اللہ نے تمہارے لیے فائدہ رکھا، بمنہا تاکلون، اور ان کو کھاتے بھی ہو تم۔
لیکن یہاں اللہ عجب بات میں یہاں بہت عجب ہو جاتی ہوں جب میں سورہ نحل کی آیت نمبر 6 پڑھتی ہوں. اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. چلو فائدہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن لکم ان جانور، لکم تم لوگوں کے لیے ان جانوروں میں، ان انعام میں جمال ہے، خوبصورتی ہے. کیا خوبصورتی ہے خدایا، جانوروں میں کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ اور جمال کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. کہتا ہے حین تریحون و حین تسرحون، جب تریحون جب وہ واپس آتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ جو ان کا غلہ ہوتا ہے یا چراہ گاہ ہوتی ہے جہاں پر وہ جاتے ہیں کھانے کے لیے اور پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں، جو چارپائے گاہ، جو آغل کہتے ہیں نا ان کو، جس جگہ پہ واپس آتے ہیں وہ نکلتے ہیں، وہاں چرتے ہیں، کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے گھومتے اور پھر دوبارہ سے واپس آتے ہیں اپنے گھر پر. تو تریحون و حین تسرحون، سرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور پھر کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے، جانور جب نکلتے ہیں، چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، اس کے اندر جمال ہے. اور یہ جمال کا لفظ فقط قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا. آپ دیکھیں کتنا خدا جانوروں سے محبت کرتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے تمہارے لیے جتنے گھوڑے ہیں نا یہ تمہارے لیے نعمت ہے، ایک دفعہ رحمت کہتا ہے، ایک دفعہ نعمت کہتا ہے، ایک دفعہ میرا رب جو ہے ان کی قسم کھاتا ہے. اور جانوروں سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا قرآن میں جانوروں کا ذکر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سب چیزیں دی. آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے میں کہیں مجلس پڑھتی تھی اور کسی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسی مولیہ عالمہ ہے کہ جو جانوروں کا ذکر کرتی ہے. تو قرآن میں، اور پھر جب میں نے اور جانوروں کا ذکر کیا اور میں نے بتایا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا نا سورہ بقرہ میں کہ جب وہ کفار جو تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکھی کی بات کی تو کفار آ کر کہتے تھے کہ کیسا نبی ہے، کیسا اللہ، اے محمد تیرا کیسا اللہ ہے کہ جو مکھی کی بات کرتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو گئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی تو کہ خدا کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ بعوضہ یعنی مچھر، اے محمد ان سے کہہ دو یہ مکھی کی بات کر رہے ہیں، میں تو مچھر کی بھی بات کروں گا، یعنی جو مکھی سے کمتر مخلوق ہے اس کی بھی. جب میں نے ان کو خلق کیا تو میں نہیں شرمایا، تو میں اس کی بات کروں، ذکر کر دوں، میں شرماؤں؟ تو یہ میں نے بات کی کہ دیکھو کیسے. اور پھر آپ دیکھو اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اور محبت کرنی بھی چاہیے. اللہ نے جانوروں کے اندر اس قدر عجیب چیزیں بنائی ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے. آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت ہے کہ کیا ہے، الم ينظروا الى الابل كيف خلقت، الم ينظروا الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ، یا الم تنظروا کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، یا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کہ کیا وہ لوگ یا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو گھوڑے اونٹ کی طرف، الى الابل اونٹ کی طرف، كيف خلقت کہ کتنا عجیب رب نے اس کو بنایا ہے کہ یہ کتنا پانی پیتا ہے، کتنا پانی سٹور کرتا ہے، اور پھر اگر صحرا میں جائیں تو اس کے پانی کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں. آج سائنس، یہ ہمیں آیت کافی ہزار سال پہلے ملی ہے، سائنس نے تحقیق کی ہے اور سائنس حیران ہو گئی ہے، عجب ہو گئی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اونٹ کی خلقت کے اوپر کہ اونٹ ایک عجیب خلقت ہے. تو آپ دیکھو اللہ نے کس قدر اپنے جانوروں سے محبت کرتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو میں یہاں ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ والعادیات ضبحا میں جو دوسری چیز ہے کہ اللہ جو ہے وہ جہاد کو اور مجاہدوں کو اور مجاہدوں کے گھوڑوں کو کتنا اللہ پسند کرتا ہے اسلام میں. وہ مجاہد جو ہر طرح کے مجاہد ہوتے ہیں اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں. تو آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ جو قرآن ایک ایک لفظ کی روٹ ورڈز اور روٹ میننگ کریں گے، اور پھر روٹ میننگ سے پھر ہم اس کو اپنے دور کے ساتھ کمپیئر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج مجمعین. خدایا پاک پروردگارا، یا اللہ ہم سب کی جتنی بھی حاجات ہیں، اے اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اور ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد فرما. الہی آمین.